الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. دینی و اسلامی بھائیوں اور عزیز طلباء، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کی گئی تھی جس میں تیمم کی فرضیت اور آیت تیمم کی شان نزول بیان کیا گیا ہے. آج میں اسی حدیث سے مستنبط بعض اہم فوائد، احکام و مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ حدیث سے یہ بعض فوائد اور احکامات مستفید ہو رہے ہیں. پانی کی عدم موجودگی یعنی پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم مشروع اور جائز ہے. تیمم امت محمدیہ کے حق میں عظیم رحمت اور اس کے خصائص و امتیازات میں سے ہے. سابقہ امتیں اس عظیم نعمت سے محروم تھیں. اس حدیث اور واقعے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اور منقبت ثابت ہوتی ہے. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی قدر و منزلت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گم ہونے والا ہار ان کی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا. اس لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور بھی زیادہ فکر لاحق ہوا. کسی سے کوئی چیز عاریتاً اور ادھار لے کر سفر کرنا جائز ہے. عورت کا اپنے شوہر اور محرم کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے. لیکن آج مسلم خواتین دور دراز جگہوں کا سفر تنہا کرتی ہیں اور بہت سارے ہر دھرم اور بے شرم عورتیں دوسروں کی موٹر سائیکل پہ سوار ہو کے بازار جاتی ہیں اور بازار کر کے واپس آتی ہیں. اور اس کے باوجود ہماری بے غیرتی کا حال یہ ہے کہ ہماری پیشانی پہ ذرا بھی بل نہیں پڑتا. ہماری مسلمانیت، ہماری اہل حدیثیت اور ہماری سلفیت پہ ذرا بھی فرق نہیں پڑتا ہے. بوقت ضرورت مرد کا اپنی رفیق حیات کو اپنے ہمراہ سفر میں لے جانا جائز ہے. بوقت ضرورت آدمی اپنی شادی شدہ بیٹی کو ڈانٹ پلا سکتا ہے، جسمانی اذیت دے سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لاڈلی اور چہیتی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا. لیکن آج ہم اپنی اولاد کی تربیت کے تعلق سے حد درجے کوتاہ ہیں. کوتاہی کا حال یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی لڑکا کچھ کمانے والا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو اپنا باپ سمجھتا ہے اور اس کی چھوٹی بڑی کسی بھی غلطی پر نکیر نہیں کرتا، جس کا انجام آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. ہر کوئی شکوہ کرتا ہے کہ بچے میرے ہاتھ سے نکل گئے، اور سچ بھی ہے. لڑکے ہمارے نافرمان ہو رہے ہیں، بیٹیاں ہماری غیروں کا گھر آباد کر رہی ہیں، غیروں کو اپنا جیون ساتھی بنا رہی ہیں. ضرورت ہے اس پر غور کرنے کی اور اصلاح کرنے کی اور بچوں کی تربیت کرنے کی. شوہر کو اپنی بیوی کی دلجوئی اور اس سے اپنی گہری عقیدت و محبت کا اظہار کرنا جائز ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خود رکے اور صحابہ کرام کو روکا اور ان کا ہار تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو مکلف کیا. عورتوں کے لیے زیورات اور زیب و زینت کی چیزوں کا استعمال جائز ہے، لیکن افسوس موجودہ وقت میں نسواں کالجوں میں زیورات پہننے پہ سخت پابندی ہے. یہ انتہائی مایوب سمجھا جاتا ہے. لوگوں کی خوبیوں اور صلاحیتوں کا اعتراف انبیائی مشن اور ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، جیسا کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، ما ہیا باول برکتکم یا آل ابی بکر. قومی و ملی قائدین کو اپنے عوام کے حقوق کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے. تیمم کی مشروعیت کی حکمت اور فلسفہ. ہمارے مذہب اسلام نے تیمم کو کیوں جائز قرار دیا، کیوں مشروع قرار دیا، اس کی چند حکمتیں ہیں. تیمم کے مشروع ہونے کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ
امت محمدی کے لیے آسانی اور پیدا کی جا سکے۔ بعض اوقات پانی کے استعمال سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے اس کو جائز قرار دیا گیا، جیسے بیماری وغیرہ۔ مومن بندہ عبادت کے ساتھ مسلسل جڑا رہے اور پانی نہ ہونے سے عبادت سے دوری واقع نہ ہو۔ اہل ایمان کو یہاں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کا رابطہ اور تعلق اللہ سے ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، لیکن افسوس آج ہمارے پاس کوئی پریشانی نہیں ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، تاہم ہمیں اپنے محلے کی مسجد کا راستہ معلوم نہیں۔ 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی میں ہم غفلت کے شکار ہیں۔ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخون لو، اخروی زندگی کی کامیابی اور کامرانی کی فکر کرو، ورنہ کل بروز قیامت ندامت، شرمندگی اور ذلت و رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ امت محمدیہ کی عظیم اور بے مثال خصوصیت تیمم امت محمدیہ کی ایک خوبی اور اس کے لیے ایک خصوصی الہی عطیہ ہے۔ طہارت، پاکیزگی کے حصول کا یہ ذریعہ کسی اور امت کے حصے میں نہیں آیا، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر آسانی اور احسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، نصرت بالرعب مشیرۃ سحر، وجعلت الارض مسجدا وطہورا، فأیما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی۔ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ 1 ماہ کی مسافت پر موجود دشمن پر میرا رعب طاری کر دیا گیا ہے، میرے لیے زمین مسجد اور ذریعہ طہارت بنا دی گئی ہے۔ میری امت کے کسی فرد پر جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے تو وہیں ادا کر لے۔ مسند احمد کے الفاظ اس طرح ہیں، فعندہ مسجدہ وعندہ طہورہ، اس کے پاس اس کی مسجد بھی ہے اور وضو بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل حدیث۔